کسی کو 50 مرتبہ وحی ہوئی، کسی کو 100 بار ہوئی، کسی کو 40، کسی کو 20، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں 24,000 مرتبہ وحی ہوئی. تو 6,666 کے قریب تو آیات ہیں، اور بقیہ آپ کی احادیث و سنت ہے. وحی کی بہت اقسام ہیں. 2 بڑی قسمیں ہیں. ایک وحی متلو جس میں قرآن نازل ہوا، پڑھی جاتی ہے، وحی جلی بھی اس کو کہتے ہیں. اور ایک وحی خفی غیر متلو جیسے احادیث مبارکہ. وحی دونوں ہیں. فرق صرف یہ ہے، ایک مثال سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ ایک وزیر یا اپنے معتمد کو اپنا پیغام لکھ کے دیتا ہے، یہ میرا پیغام ہے، باہر جا کے لوگوں کو سنا دے. شاہی پروانہ ہے، بادشاہ کی طرف سے اس پر اول سے اخیر تک پیغام درج ہے. معتمد نے باہر آ کر کے رعایا کو پڑھ کے سنایا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. قرآن کی ساری وحی اس طرح ہے جو کہ تو لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. آگے پیچھے کوئی فرق نہیں. آگے سے مراد معنی اور پیچھے، آگے سے مراد الفاظ اور پیچھے سے مراد معنی. الفاظ و معنی دونوں میں تبدیلی نہیں. تنزیل من حکیم حمید. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ حکمتوں والے، خوبیوں والے کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اللہ، یہ وہ وحی ہے جس کو مطلوع کہتے ہیں. قرآن کی وحی، جلی وحی، سب سے بڑی وحی، مکمل قرآن کریم اس طرح نازل ہوا ہے. اس لیے پیغمبر کو کہا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. آپ فرمائے میں چاہوں بھی تو بدل نہیں سکتا ہوں. پیغام انہی کا ہے، جس طرح ہے ایسا رہے گا. اللہ یا رب، اور ہر اعتبار سے اس کو محفوظ فرمایا ہے. کبھی بادشاہ اپنے معتمد خاص کو کہتا ہے کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہیں، میرا منشا آپ کو معلوم ہے، اب جا کے لوگوں کو سمجھائے. پھر بادشاہ اعلان کرتا ہے جو یہ کہے وہ میرا کہا ہوا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے. دیکھو نطق کا لفظ آ گیا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ بھی ایک وحی ہے جو ان کو کی جا رہی ہے. نبی نے کہا 10 نے کیا تو 10 تے ہو گئی. نبی نے کہا 50 نے کیا 50 تے ہو گئی. معتمد ہے، اجازت مل گئی. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. یہ دیکھیں سرتاپا نصیحت اور کھل کر بیان کرنے والا قرآن. یہ جو ایک پیغام تحریراً دیا گیا، وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ. یہ اور وہ دیکھو ایک کر دیا. یہ قرآن اور وہاں جو موجود ہے وہ ایک ہے، وہیں سے تو نازل ہوا ہے. یا رب، معتمد خاص کے ذریعے خاص پیغام اللہ تعالیٰ نے الفاظ اور معانی جو کہ تو اس کی پوری حفاظت فرمائی اور قیامت تک کے لیے اسے محفوظ و مصون فرمایا ہے. یہ پہلی وحی ہے، بڑی وحی ہے، اس کی تلاوت ہو رہی ہے. اور دوسری وحی، بھائی میری بات سمجھ چکے ہیں، اب آپ لوگوں کو سمجھائے، اور جو آپ سمجھائیں گے وہ میرا کہا ہوا ہوگا. بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ اگر ہمارے آدمی پر کسی نے حملہ کیا اس کی نافرمانی کی سزا میں دوں گا اس کو. معتمد خاص ہے، عبد خاص، حبیب مکرم
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از القوم عبداللہ بود۔ پہلی قسم قرآن کریم اسی طرح نازل ہوا ہے، وہ بڑی وحی ہے، جلی ہے، اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دوسری قسم کی وحی اس سے خفی ہے، چھوٹی ہے، اگرچہ ضخامت میں زیادہ ہے۔ اس میں الفاظ پیغمبر کے اپنے ہیں، معانی اور مطالب اللہ کے ہیں۔ جس طرح یہ درس کچھ لوگ ایسا ضبط کریں گے کہ یہی کے الفاظ ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعتماد کے ساتھ اس کو آگے بیان کریں گے جس طرح وہ مناسب سمجھیں گے، انہیں اجازت ہوتی ہے۔ قرآن کریم وہی مطلوع اس طرز کا نازل ہے، اور احادیث مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دوسرے طرز کے نازل ہے۔ قرآن کے تو منطوق اور مفہوم، نقوش، عبارات اور معانی اور مطالب دونوں اللہ کی طرف سے، اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں، کوئی کام نہیں۔ نبی امین ہے اس کے، جس طرح اللہ نے بھیجا ایسا آگے بڑھایا، اور اس اعتماد کی ترقی کی صورت میں نبی کی ہر ادا، ہر قول فعل، ہر خوشی، رضا اور غم، صدمہ اور غضب، اس سب کو اللہ نے اپنے شؤون قدرت کہا ہے۔ ظاہر ہے نبی کسی سے راضی ہوئے تو اللہ راضی، نبی کسی پر ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الوالد، والد ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہے، تو والد کتنا چھوٹا آدمی ہے نبی کے سامنے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور نبی کی اطاعت میں جنت نہیں ہے، جن پر رشد و ہدایت پانی کی طرف، بارش کی طرف برسایا گیا ہے، جو پوری دنیا کے جن و انس کے لیے ہدایت کا منبع و محور بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے دو قسم کا وحی، بڑی وحی قرآن کریم اور دوسری وحی احادیث مبارکہ۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ احادیث کل کے کل وحی ہے، لیکن اس کا رنگ ڈھنگ دوسرا ہے، سہولت کے لیے۔ جس طرح درس ہمارا ایک بنیاد ہے، اب اس درس کی تشریح و توضیح سمجھنے کے بعد لوگوں کو اپنے حساب سے بیان کرنے کا اختیار۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پیغمبر کو فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ہماری طرف سے نازل ہے بیان آپ کا ہوگا، بیان آپ فرمائیں گے اس۔ اللہ، ان دو بڑی قسموں کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں۔ پیغمبر سو رہے ہیں اور کوئی نظارہ قدرت نے دکھا دیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم کا خواب، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حضرت نے جو خواب دیکھا تھا وہ برحق تھا، یعنی وحی کی قسم تھی۔ اور بخاری میں ہے رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کے خواب وحی ہے۔ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے کہ کسی نے کچھ کہا یا کیا اور حضرت کو اطلاع ہو گئی، آپ خاموش رہے، جس کو محدثین تقریر کہتے ہیں، تقریر اقرر علی حالہ، اس کو اپنے حال پر برقرار رکھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ناجائز بات یا فعل نبی کے سامنے ہو اور پیغمبر خاموش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محال۔ اللہ، بے مزاربت وغیرہ میں فقہاء نے یہی دلیل دی ہے کہ نبی کے زمانے میں رائج تھی اور آپ نے منع نہیں کیا، بس یہی دلیل جواز کی کافی ہے۔